الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج جو بیان کا موضوع ہے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ، یہ بیان ہم نے پہلے بھی سنا ہوا ہے لیکن پھر سننے کی سعادت اور پڑھنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک روز بغداد معلیٰ کے عالم حضرت سیدنا ابو بکر مجاہد علیہ رحمۃ اللہ واحد کے پاس تشریف لائے۔ حضرت سیدنا ابو بکر مجاہد علیہ رحمۃ اللہ واحد نے فوراً کھڑے ہو کر ان کو گلے لگا لیا اور پیشانی چوم لی، پھر بڑی تعظیم کے ساتھ اپنے پاس بٹھا لیا۔ حاضرین نے حضرت سیدنا ابو بکر مجاہد علیہ رحمۃ اللہ واحد سے عرض کیا، کیا آپ اور اہل بغداد آج تک انہیں دیوانہ کہتے رہے ہیں، مگر آج ان کی اس قدر تعظیم کیوں؟ حضرت سیدنا ابو بکر مجاہد علیہ رحمۃ اللہ الواحد نے جواب دیا کہ میں نے یوں ہی ایسا نہیں کیا، الحمدللہ آج رات میں نے خواب میں یہ ایمان افروز منظر دیکھا کہ حضرت سیدنا ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر ان کو سینے سے لگا لیا اور پیشانی کو بوسہ دے کر اپنے پہلو میں بٹھا لیا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ پر اس قدر شفقت کی وجہ؟ اللہ عز و جل کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ ہر نماز کے بعد یہ آیت پڑھتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور اس کے بعد مجھ پر درود پڑھتا ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک مرتبہ شبان المعظم کی 15ویں شب عبادت میں مصروف تھے۔ سر اٹھایا تو ایک سبز پرچہ ملا جس کا نور آسمان تک پھیلا ہوا تھا، اس پر لکھا ہوا تھا، یعنی خدائے مالک و غالب اللہ عز و جل کی طرف سے یہ جہنم کی آگ سے براعت نامہ ہے جو اس کے بندے عمر بن عبد العزیز کو عطا ہوا۔ سبحان اللہ عز و جل۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس حقائق میں جہاں امیر المؤمنین سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم فضیلت کا اظہار ہے، وہیں شب براعت کی عظمت و شرافت کا ظہور بھی ہے۔ الحمدللہ عز و جل، یہ مبارک شب جہنم کی بھڑکتی آگ سے براعت یعنی چھٹکارا پانے کی رات ہے۔ اسی لیے اس رات کو شب براعت کہا جاتا ہے۔ یہ عظیم رات ہی کیا بلکہ سارے کا سارا شبانی برکتوں اور رحمتوں کی کان ہے۔ اس کی عظمت و شان کے بیان کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے
کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ، رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم شفیع امم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا شعبان المعظم کے بارے میں فرمان مکرم ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ لفظ شعبان میں 5 حروف ہیں، شین، عین، با، الف، نون۔ سیدنا غوث اعظم محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں، شین سے مراد شرف یعنی بزرگی، عین سے مراد علو یعنی بلندی، با سے مراد بر یعنی بھلائی و احسان، الف سے مراد الفت، نون سے مراد نور ہے۔ تو یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس مہینے میں عطا فرماتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں نیکیوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، برکات کا نزول ہوتا ہے، خطائیں ترک کر دی جاتی ہیں اور گناہوں کا کفارہ ادا کیا جاتا ہے، اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کی کثرت کی جاتی ہے، اور یہ نبی مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کا مہینہ ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ماہ شعبان کا چاند نظر آتے ہی صحابہ کرام علیہم رضوان تلاوت قرآن پاک میں مشغول ہو جاتے، اپنے اموال کی زکوٰۃ نکالتے تاکہ کمزور مسکین لوگ اپنے ماہ رمضان کے روزوں کے لیے تیاری کر سکیں۔ حکام قیدیوں کو طلب کر کے جس پر حد یعنی سزا قائم کرنی ہوتی اس پر حد قائم کرتے، بقیہ کو آزاد کر دیتے، تاجر اپنے قرض ادا کر دیتے، دوسروں سے اپنے قرض وصول کر لیتے۔ یوں ماہ رمضان المبارک کا چاند نظر آنے سے قبل ہی اپنے آپ کو فارغ کر لیتے، اور رمضان شریف کا چاند نظر آتے ہی غسل کر کے بعض حضرات اعتکاف میں بیٹھ جاتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ عز وجل۔ پہلے کے مسلمانوں کو عبادت کا کس قدر ذوق ہوتا تھا، مگر افسوس آج کل کے مسلمانوں کو زیادہ تر حصول مال ہی کا شوق ہے۔ پہلے کے مدنی سوچ رکھنے والے مسلمان متبرک ایام میں رب الانعام عز وجل کی زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے اس کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور آج کل کے مسلمان مبارک ایام خصوصاً ماہ رمضان شریف میں دنیا کی ذلیل دولت کمانے کی نئی نئی ترکیبیں سوچتے ہیں۔ اللہ عز وجل اپنے بندوں پر مہربان ہو کر نیکیوں کا اجر و ثواب خوب بڑھا دیتا ہے، لیکن بد نصیب لوگ رمضان المبارک میں اپنی اشیاء کا بہاؤ بڑھا کر اپنے ہی مسلمان بھائیوں میں لوٹ مار مچا دیتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمارے دلوں کے چین سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ماہ شعبان میں کثرت سے روزے رکھنا پسند فرماتے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن ابی قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو فرماتے ہوئے سنا، میرے سرتاج صاحب معراج اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پسندیدہ مہینہ شعبان المعظم تھا کہ اس میں روزے رکھا کرتے، پھر اسے رمضان المبارک سے ملا دیتے۔ حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ عز وجل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں دیکھتا ہوں کہ جس طرح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شعبان میں روزہ رکھتے، اس طرح کسی بھی مہینے میں نہیں رکھتے۔ فرمایا، رجب اور رمضان کے بیچ میں یہ مہینہ ہے، لوگ اس سے غافل ہیں، اس میں لوگوں کے اعمال اللہ رب العالمین عز وجل کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، اور مجھے یہ محبوب ہے کہ میرا عمل اس حال میں اٹھایا جائے کہ میں روزہ دار ہوں۔ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ عز وجل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزہ نہ رکھا کرتے، بلکہ پورے شعبان ہی کے روزے رکھ لیا کرتے تھے، اور فرمایا کرتے کہ اپنی استطاعت کے مطابق عمل کرو کہ اللہ عز و جل اس وقت تک اپنا فضل نہیں روکتا جب تک تم اکتا نہ جاؤ۔ میٹھے میٹھے اسلام